ملک میں مہنگائی کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری، ادویات کی قیمتوں میں ایک بار پھر ہوش ربا اضافہ۔ ملتان شہر میں انسولین کی شارٹیج سے مریضوں کے جان کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ 600 روپے کا انسولین کا انجیکشن 1200 روپے میں بھی دستیاب نہیں۔ ملتان سے رپورٹ کر رہے ہیں وسیم شہزاد۔ بڑھتی مہنگائی میں متوسط طبقے کے لیے جان بچانا بھی مشکل ہو گیا۔ مارکیٹ میں انسولین کا 600 روپے کا انجیکشن 1200 روپے میں بھی دستیاب نہیں۔ سی ٹی اسکین کا 5000 روپے والا انجیکشن 10,000 کا سیل ہونے لگا۔ کیلاماکس اینٹی بایوٹکس 195 سے بڑھ کر 240 روپے کی ہو گئی۔ 60 روپے کا کولک ڈراپ 180 روپے میں فروخت ہونے لگا، جبکہ بلڈ پریشر کی دوا نورس 265 کے بجائے 440 روپے کی ہو گئی۔ شہریوں نے ارباب اختیار سے مریضوں پر رحم کرنے کی اپیل کرتی۔ غریب پہلے مرا ہوا تھا، اب مزید غربت کو ختم کرنے کی بجائے غریبوں کو ختم کرنے پر لگ گئے ہیں۔ حکومت کوئی بھی ہو، ڈالر جتنا اوپر جائے یا نیچے جائے، میرا خیال میں جو زندگی بچانے والی ادویات ہیں ان پہ عوام کو سبسڈی ضرور ملنی چاہیے۔ اگر یہ مفت نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کے ریٹ جو ہے وہ نہ بڑھائیں۔ آج کل ہر سٹاک شارٹ ہے، کمپنی کے پاس سٹاک ہے نہیں، مارکیٹوں سے پرچیز کرنا پڑتا ہے، جو ہمیں مہنگی پرچیز ہوتی ہے، ہماری ریٹ سے بھی اوپر پرائز میں ملتا ہے، اس لیے ہم تو پہلے تو کسٹمر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ جو ہمیں کسٹمر زیادہ فورس کرتا ہے کہ یار آپ لا کے دو، تو ہم اسپیشل ان کو لا کے دے دیتے ہیں۔ پاکستان کیمسٹ ایسوسی ایشن جنوبی پنجاب کے صدر اختر بٹ کا کہنا تھا کہ ڈالر کی اونچی اڑان اور ایل سی بند ہونے کے باعث ادویات کی قلت ہو رہی ہے، کیونکہ بیش قیمت ادویات درآمد کی جاتی ہیں۔ دواؤں کی قیمتوں میں اضافے سے میڈیکل سٹور مالکان کی سیل بھی متاثر ہو رہی ہے۔ میڈیسن تو ایک انتہائی سینسیٹیو سی چیز ہے جس سے انسانی زندگی وابستہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ ڈالر کی فلیکچویشن چل رہی ہے اور کئی ماہ سے، یہ کوئی 2-4 دن، ہفتہ 10 دن کی بات نہیں ہے، یہ تقریباً 3-4 سال سے تسلسل کے ساتھ ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سابقہ دور حکومت میں بھی 10 سے 15% پرائس انکریز کرنے کی انہوں نے گورنمنٹ نے اجازت دی، لیکن اس کے باوجود ملٹی نیشنل کمپنیوں نے تقریباً 300% تک پرائس انکریز کی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے اور جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں کمی لائے۔ کیمرامین رانا بلال کے ساتھ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ اور اب آپ کو بتائیں گے موبائل فونز کے ساتھ موبائل ایسیسریز کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ موبائل ایسیسریز کی قیمتیں دگنی ہو گئی۔ صورتحال سے شہری اور تاجر دونوں ہی پریشان ہیں۔ ملتان سے رپورٹ کر رہے ہیں ابراہیم خان۔ ڈالر کی قدر بڑھنے سے موبائل فونز کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ ہو گیا۔ موبائل فون ایسیسریز کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ موبائل ایسیسریز کی قیمتیں بڑھ کر 2 گنا ہو چکی ہیں۔ دکاندار کہتے ہیں کہ موبائل ایسیسریز کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اب گاہک ہی نہیں آ رہا۔ جو آئٹم پہلے 3000 کا تھا اب 6000 روپے کا ہو گیا ہے۔ کاروبار میں ویسا منافع نہیں رہا جیسا کچھ عرصے پہلے تھا۔ کاروبار کی صورتحال ختم ہوئی ہوئی ہے اور ریٹس بہت زیادہ ہائی ہوئے ہیں۔ مطلب جو چیز ہم 3000 روپے میں ہنس کے دے دیتے تھے وہ اب زیادہ سے زیادہ 6000 روپے میں چلی گئی ہے، ڈبل۔ اس لیے کسٹمر بھی نہیں لے رہا اور ہمیں بھی لینے میں بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے۔ موبائل شاپ پر آئے شہری کا کہنا تھا کہ موبائل پر کور چڑھانے آیا ہوں، مہنگائی اتنی بڑی ہے کہ ضرورت کی چیزیں پوری کرنا بھی مشکل ہو گئی ہیں۔ بھائی جان مجبوری ہے، گزارا کرتے ہیں، بقایا مہنگائی تو اتنی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ شہریوں نے حکومت سے بڑھتی مہنگائی کو کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین فہیم کے ساتھ محمد ابراہیم خان، روہی، ملتان۔ باولپور میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام افسران کی منمانیاں، سٹی اور صدر آفس گیٹ صبح 8 بجے سے ہی بند رکھا جانے لگا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں طاہر جویا کی اس رپورٹ۔ بہاولپور میں مستحق خواتین کے لیے بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام میں رجسٹریشن خواب بن گئی۔ ماڈل ٹاؤن اے میں واقع تحصیل سٹی اور صدر کے مرکزی رجسٹریشن سینٹر کے گیٹ کو صبح 8 بجے سے ہی بند رکھا جانے لگا۔ افسران کی طرف سے 8 بجے کے بعد آنے والے خواتین کا داخلہ روکنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ خواتین گرمی میں مین گیٹ پر انتظار کرنے کے بعد بے بسی میں واپس لوٹنے پر مجبور ہیں۔ ضرورت کی ہے، ان کو مارا ہے، وہ روتی ہی باہر رہی ہے، وہ کہتی ہے میں 15 پہ کال کروں گی، 15 پہ کال نہیں کی، انہوں نے دھکے نیل کے پھر اس کو مارا ہے، پھر بھگا دیا ہے۔ ان کا یہی کام ہوتا ہے، رجسٹر نہیں ہوتا، کہہ رہے ہیں جو اپنا بے فارم ہے نا، جو پہلے پیسے لیتے وہ آئیں گے، دوسرا نیا رجسٹر نہیں ہوئے گا یہاں پہ۔ کچھ بھی نہیں ملا تو کر جہرے ویلے آنے دھکے مارتے پیچھے ہٹا دیں، تو نہ ہلے کیری شادی سے نہ ہلے، میرے کرنے والا کوئی بندہ کا نہیں، آ مزدوری کرے نے تو شام کو بچے پوے نے۔ خواتین نے روہی کے سامنے شکووں کے انبار لگا دیے۔ کہتی ہیں صبح 8 بجے آتی ہیں، من پسند خواتین کو اندر داخل ہونے دیا جاتا ہے، گیٹ کھولے بغیر ہی مخصوص شناختی کارڈ وصول کر لیے جاتے ہیں۔ رشوت کا بازار گرم ہے۔ خواتین کے ساتھ آئے افراد نے گزشتہ روز خواتین پر تشدد کرنے کا بھی الزام لگایا۔
बेवा औरत हूँ, मुझे 4 दिन हो गए, रोज आते हैं, 8 बजे भी आए, 6 बजे भी आए, 7 बजे आए, गेट बंद होता है, जाने ही नहीं देते, धक्के देके निकाल करे तो साले को कहे जो कैसा करना, साले को महंगाई दा दौर है, बाल ने सब पढ़ा मुड़ी नहीं सकते, जब पैसे हो मैं तो सब पढ़ाऊंगा। हम इतनी दफा आ चुके, हमारे नाराज ही नहीं हो रहे, खाली वापस भेज देते, हमें कुछ देने लेने का नाम ही नहीं ले रहे, हम तो इतने तंग हैं घर में, क्या बताएं आपको। खवातीन ने मुतालबा किया कि बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम को मजीद शफाफ बनाया जाए और अफसरान के नारवा सलूक पर इंतजामिया फौरी तौर पर नोटिस ले। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। और अब आपको बताएं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जल्द जनूबी पंजाब का दौरा करेंगे। पीपल्स लायर्स फोरम मुल्तान के अहदेदारों ने जयालों को खुशखबरी सुना दी। कहा, PLF की तमाम तंजीमें साबिक सदर का भरपूर इस्तकबाल करेंगी। आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जीतेगी और बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे। माहिर इमरान की रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में PLF की ओहदेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिले सदर बैरिस्टर मलिक फयाज रसूल लाबर, फिरोजा फैज और दीगर का कहना था कि शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जल्द जनूबी पंजाब का तफसीली दौरा करेंगे। PLF की तमाम तंजीमों ने अभी से उनके शयान शान इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी ताज़ी मुलाकात सदर आसिफ अली जरदारी साहब से हुई है, जिसमें तफसील से बात ये हुई है कि वो जल्द ही जनूबी पंजाब का दौरा करेंगे, जो उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है रिहाड़ी से, और मुल्तान भी बहुत जल्द इंशाअल्लाह दौरा करेंगे। और उन्होंने PLF के बारे में भी बात की है कि PLF का हमेशा कोई डोमिनेंट रोल रहा है पीपल्स पार्टी में। PLF के ओहदेदारान का कहना था कि आसिफ जरदारी के दौरे जनूबी पंजाब से दीगर सियासी पार्टियों की नींदें उड़ गई हैं। आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जीतेगी और बिलावल भुट्टो वजीर आज़म बनेंगे। जो जस्ट नाउ इलेक्शन में उनको जीत मिली है और ये बात सबके सामने आ जाएगी। बाकी इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि वो ये कर देंगे वो कर देंगे, खाली बातों से कुछ नहीं होता, बाकायदा एक सामने नज़र भी आना चाहिए, और जरदारी साहब बेहतर समझते हैं सब कुछ। ओहदेदारान का कहना था कि जेल भरो तहरीक में कारकुनों को मरवाने वाला नाम निहाद लीडर खुद जमानतों के चक्कर में है। ज़मनी इलेक्शन में मूसा गिलानी ने PTI को इबरतनाक शिकस्त दी। इमरान खान अदालतों पर प्रेशर डालकर खुद को बचाना चाहता है, लेकिन अवाम ने इन्हें यकसर मुस्तरद कर दिया। इस मौके पर फयाज भुट्टा, बाबर हफीज शेख, वाजिद रिजवी, नगीना मुजफ्फर हिराज, फिरदौस जमाल, रुबीना नासिर, इमरान भुट्टा, मोहम्मद हुसैन थईम, रीमा सनोबर, राना मुनीस, ख्वाजा नूर मुस्तफ़ा, राना जावेद अख्तर, गुलाम शब्बीर, आरिफ शाह, फ़खर हिराज, मुनीर जोतोई और चौधरी जुबैर समेत दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन अमित शाह के साथ महर इमरान नवाज, रोही न्यूज़, मुल्तान। मुल्तान में निजी यूनिवर्सिटी का सालाना कन्वोकेशन, असातिज़ा, तलबा तालिबात और वालिदैन की खुसूसी शिरकत। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने खिताब किया। उनका कहना था, बच्चों की ज़िंदगियाँ बनाने वाले वालिदैन और असातिज़ा का बहुत बड़ा किरदार है, मुश्किल वक्त जल्द टल जाएगा। सैयद ज़ुहैब बुखारी की रिपोर्ट में देखेंगे। यूनिवर्सिटी के सालाना कॉन्वोकेशन की तकरीब सजाई गई। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने खसूसी खिताब किया। उनका कहना था कि तलबा और तालिबात की जिंदगियां संवारने में उनके वालिदैन और असातिज़ा का बहुत बड़ा किरदार है। The building, I gave the hostel, and from Bahauddin Zakariya University, I sent 100 students for the Yusuf Raza Gilani Foreign Scholarship. बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि PDM एक अहम इत्तेहाद है, मुश्किल वक्त भी बहुत जल्द टल जाएगा। देखें, PDM की जो जमातें हैं वो एक इत्तेहाद है, हम गवर्नमेंट इत्तेहाद का हिस्सा हैं, इसलिए गवर्नमेंट इत्तेहाद की जो फैसले होंगे उसके साथ हम शामिल होंगे। मगर इलेक्शन जैसे आपने देखा, PDM की तरफ से सपोर्ट हुई अली मूसा गिलानी को, मगर हम तीर के निशान पर इलेक्शन लड़े थे, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारा अपना मंशूर है और हमारा अपना प्रोग्राम है। साबिक वजीर आजम का मजीद कहना था कि वह हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं, लेकिन उनका अपना एक मंशूर है। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। मुल्तान में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का 16वां कॉन्वोकेशन सजाया गया। 2016 सेशन में तलबा तालिबात और PhD स्कॉलर्स को इसनाद और मेडल्स दिए गए।
سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے کانوکیشن میں خصوصی شرکت کی. تفصیلات شکیل سلطان کی اس رپورٹ میں. ملتان میں جامعہ ذکریہ کے 16ویں کانوکیشن کا انعقاد. سابق چیف جسٹس محمد قاسم نے پرو وائس چانسلر کے ہمراہ کامیاب طلباء و طالبات میں اسناد تقسیم کی. ڈگریاں پانے والوں میں 2016 سیشن کے 8 فیکلٹیز کے 4120 گریجویٹس اور 115 پی ایچ ڈی اسکالرز شامل تھے، جبکہ 192 طلباء کو گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا. سابق جسٹس محمد قاسم خان نے والدین، طلباء اور اساتذہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اپنے ادارے اور اساتذہ کا ہمیشہ احترام کریں. اس کی جو بیک بون اور جو اس کی روح ہے نا، وہ ہمارے اساتذہ کرام ہے. بات پالیسی always be respectable to your teachers during studies and even after the completion of your tenure of education. پرو وائس چانسلر نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ BZU ملک کی تعلیم و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. Bahauddin Zakriya University's graduates are playing vital role in the socio-economic development of our country. National and international employers have special attraction towards our students. This is all due to the value of this university's degree and the efforts of our very distinguished faculty. تاریخی دن پر طلبہ و طالبات نے نہایت خوشی اور دوسروں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان. باولپور میں ضلعی پولیس کے افسران اور اہلکاروں کے لیے اچھی خبر. پولیس لائنز میں ویلفیئر شاپ قائم کر دی گئی. پولیس کانسٹیبل سے افسران تک ماہانہ راشن سستے داموں لے سکیں گے. اس حوالے سے DPO کا کیا کہنا تھا، یہ آپ کو سنواتے ہیں. دیکھیں، ہماری جو پولیس فورس ہے وہ 7/24 جو ہے اپنی جاب پہ مصروف رہتی ہے. ان کے لیے آٹا، گھی، چینی، چاول لینے، قطار بنانا ان کے لیے کوئی وقت نہیں تھا. تو ہم چاہتے تھے کہ ہم اپنی پوری فورس کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ انہیں قطار کی بجائے جو ڈسکاؤنٹڈ ریٹ ہے اس پہ ہم ان کو پرووائڈ کر سکیں. یہ ایک طرح کی ان کے لیے فیسیلٹی ہے، ان کی ٹائم سیونگ ہے کہ وہ مناسب قیمت پر اپنے گھر کی جو ضروری اشیاء ہیں وہ لے سکیں. تو اس لیے ہم نے اس کی بنیاد رکھی ہے اور اس کو انشاءاللہ مستقل بنیاد پر چلائیں گے. اور ہم کوشش کریں گے کہ وہاں پر ان کی جو ایک فیملی کا جتنا ضروری راشن ہے اس کا پیکج وہ وہاں سے ہمیں آن لائن آرڈر کریں اور ہم سرکل لیول پر ان کو ڈیلیوری دیں تاکہ ان کو آنے جانے میں بھی ان کا وقت خرچ نہ ہو. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے اونٹ شریف میں خواتین کے لیے مخصوص 15ویں والے میلے کا آغاز کر دیا گیا. دور دراز علاقوں سے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری. بچوں کے لیے جھولے اور کھلونے بازار سج گئے. سجاد حسین کی رپورٹ میں دیکھیں گے. اونٹ شریف میں 15ویں والے میلے کا آغاز ہو گیا. یہ میلے صرف خواتین کے لیے مشہور ہے. دور دراز علاقوں سے عقیدت مند خواتین اس میلے پر شریک ہوتی ہیں. بچے بھی اپنے والدین کے ہمراہ میلے پر آتے ہیں اور جھولوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. میلے پر آنے والے عقیدت مند مختلف درگاہوں پر حاضری دیتے ہیں. دربار پر آئے ہیں، ہر سال آتے ہیں. یہاں جو آتا ہے اس کی منتیں بھی پوری ہوتی ہے. یہاں جھولے بھی لگے ہوئے ہیں. یہاں بڑا خوشی کا ماحول ہے. مرد ظاہرین اپنے فیمیلز کے ہمراہ درباروں پر حاضری دیتے ہیں اور فاتح خوانی کرتے ہیں. خواتین اور بچوں کے لیے بازار سجائے گئے ہیں. خوشی کے ساتھ انشاءاللہ بہت رش ہے. جھولے بھی لگے ہوئے ہیں بچوں کے ساتھ، بچے بھی کھیل رہے ہیں. بڑا اچھا ماحول ہے. میلے ٹھہرے پنجاب کی ثقافت ہیں. ان میلوں سے جہاں لوگ انجوائے کرتے ہیں وہیں مقامی لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سجاد حسین، روہی، اوچھ شریف. ملتان آرٹس کونسل میں جشن بہارا لٹریری فیسٹیول سجایا گیا. اسی حوالے سے تفصیلات دیکھ لیتے ہیں عدش باسط کی رپورٹ میں. ملتان آرٹس کونسل کے زیر اہتمام لٹریری فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا. فیسٹیول میں نامور ادیب و مصنف شوکت صدیقی کی ادبی خدمات کو سراہا گیا. تقریب میں جنوبی پنجاب بھر کی ادب سے تعلق رکھنے والی شخصیات شریک ہوئیں. خدا کی بستی یہ بڑا ہی یعنی ایک اگر آپ دیکھیں تو بڑا خوبصورت استعارہ ہے خدا کی بستی جی. اور وہ اب جو ہے وہ خدا کی بستی نہیں کہلا سکتی، اب شاید اللہ کی بستی ہے یہ، یا یہ ریاست مدینہ ہو سکتی ہے. اس ریاست مدینہ میں اور اس اللہ کی بستی کے اندر اگر کوئی خواب جو ہے وہ شوکت صدیقی دیکھتا ہے تو جو خواب اس نے دیکھا تھا اس کی تعبیر ہمیں تو کم از کم دکھائی نہیں دی.
रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना, डायरेक्टर आर्ट्स कौंसिल सलीम कैसर, नामवर शायर शाकिर हुसैन शाकिर और रज़ियुद्दीन ने तकरीब में शिरकत की। रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना रफीक का कहना था, शौकत सदीकी ने अदब को जिंदा रखा है। इनका लिखा हुआ ड्रामा खुदा की बस्ती आज भी लोगों को पसंद है। शौकत सदीकी के ख्वाब के मुताबिक इन लोगों को जिंदगी की तरफ, खुशहाली की तरफ, आसूदगी की तरफ लाना चाहते हैं, लेकिन ताकतवर हाथ उनको आने नहीं देते और इसलिए आज भी राजा हो, नौशा हो, शामी हो, अन्नू हो, ज़्यादा बदतरीन सूरत हाल का शिकार है। डायरेक्टर मुल्तान आर्ट्स कौंसिल सलीम कैसर ने शौकत सदीकी की अदबी खिदमात से मुतल्लिक मुकालमा पढ़ा और अदबी तकरीबात के इनेकाद को सराहा। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।